اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ کوشش انفرادی ہوتی ہے جو اجتماعی کردار کا حصہ بن جاتی ہے۔ ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور بے شمار مقاصد ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے مقاصد نہیں ہوتے، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، لیکن کچھ پانے کے لیے، کچھ لینے کے لیے ہر کوئی کوشش کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی کوشش کا بدلہ ضرور عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی کوشش کے پیچھے ایک عظیم سچائی ہو، اور وہ عظیم سچائی کیا ہے کہ آپ اس مقصد کے تحت یہ چاہ رہے ہیں کہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور تمام انسانیت کامیاب ہو جائے، تمام انسانیت جو خلقت رب کائنات نے انسانیت کی صورت میں پیدا کی، وہ تمام میرے ساتھ کامیاب ہو جائے، تو پھر آپ کی کوشش انفرادی ہوگی، لیکن وہ اجتماعی کردار میں اللہ رب العزت تبدیل کر دے گا۔ اس کی بہت بڑی مثال حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات، ان کے مخالفین اور ان کے زمانے میں بھی ان کے دشمن جو تھے، دشمنان اسلام جو تھے، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے تھے، مانتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں ہوا، حضور علیہ السلام کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دی گئی، اور پھر حضور علیہ السلام کی راہ عمل کو دیکھ کر وہ اس بات پر یقین بھی رکھتے تھے کہ یہ جو کام کریں گے وہ نفع بخش ہوگا، فائدہ مند ہوگا، اور صرف ان کے لیے ہی نہیں، تمام انسانیت کے لیے ہو۔ لیکن صرف مذہبی نفرت اور مذہب کی وجہ سے وہ حضور علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے جس کو چاہا اسلام کی طرف کنورٹ کر دیا، اور جس کو چاہا غیر مسلم ہی رکھا، کافر ہی رکھا، اور وہ اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد، بیان کرنے کا اور آپ کے سامنے لیکچر کی صورت میں ڈیلیور کرنے کا مقصد میرا یہی ہے کہ ہر انسان کوشش کرتا ہے، لیکن اس کوشش کے پیچھے ایک عظیم سچائی ہونی چاہیے، اور وہ عظیم سچائی کیا ہے؟ وہ عظیم سچائی یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، بغض، حسد، ریاکاری، دکھاوا اور تمام چیزوں سے پاک ہو کر کوشش کریں کہ اصلاح کا کام ہو جو تمام انسانیت کو فائدہ دے سکا، تمام انسانیت کو فائدہ دینے والا۔ تو جب یہ کوشش کریں گے آپ، تو پھر دیکھیے گا آپ کا کام انفرادی ہوگا، لیکن اللہ رب العزت ایسے لوگ پیدا کر دے گا آپ کے ساتھ، آپ کی گیدرنگ میں، آپ کے متعلقین میں، آپ کے دوست و احباب میں، کہ جو آپ کے ساتھ ہوں گے، اور پھر وہی کام انفرادی اور اجتماعی کردار کا حصہ بن جائے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو، اس کی خوشنودی حاصل ہو، تو پھر اپنی ذات تک ہی فائدے کو محدود نہیں رکھیں، اور بھی بے شمار طریقے ہیں۔ آپ خود سے سوال کریں کہ میں کیسے فائدے کو صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھوں، تمام لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے۔ تو مجھے یقین ہے کہ رب کائنات، خالق پروردگار جل جلالہ و عم نوالہ، آپ کے ذہن میں کچھ ایسی ترکیبیں پیدا کر دے گا کہ جس کی وجہ سے آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا، اور تمام انسانیت کو بھی فائدہ پہنچ جائے گا۔ تو اصل انسانیت کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی مخلوق، جس کو رب کائنات نے خلیفۃ اللہ کہا، خلیفہ کا تاج پہنا کر اس زمین پر بھیجا، تو اگر وہ کسی وجہ سے راہ راست پر نہیں ہے، تو آپ اپنی سچائی، اپنی ایمانداری، اپنی خلوص نیت اور اپنے اچھے کردار سے اس کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ کیسا بھی دشمن کیوں نہ ہو، کیسا بھی جانی دشمن یا آپ کے دین سے نفرت کی کیوں نہ کرتا ہو، لیکن اگر آپ کی طرف سے کوشش ہوگی اور اچھی سچائی کا ایک عظیم اظہار ہوگا، تو پھر مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور ہدایت کی طرف آئے گا، اگر اللہ چاہے گا۔
اگر اللہ چاہے گا۔ حضرت پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری کے اندر فرماتے ہیں کہ تعصب کی 3 کیٹیگری ہیں، اور اللہ رب العزت نے جس کو اسلام کی دولت سے سرفراز نہیں کیا وہ بندہ کون تھا؟ وہ حضور علیہ السلام کی ذات سے تعصب رکھتا تھا، یعنی جو سچی ذات تھی، جس نے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، وہ اس ذات سے بھی جب خائف ہوتا ہے بندہ تو پھر اللہ رب العزت، اور پھر وہ نبی تھے، اور پھر نبی ہی نہیں، تمام نبیوں کے آقا، اللہ کے برگزیدہ نبی، اور پھر محبوب الہی مقرب نبی تھے، تو پھر مجھے بتائیے کہ ان کی ذات سے نفرت کرنے والے کو کس طرح اسلام کی روشنی سے فیضیاب کیا جاتا۔ تاریخ اور زمانے کے جو اوراق ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات سے نفرت کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا اور اسلام کی نور سے فیضیاب نہیں کیا گیا۔ یہ رب کی حکمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ اور پھر جب بندہ راہ راست پر ہوتا ہے اور ایک سچائی، عظیم سچائی کے در پہ ہوتا ہے اور اس سچائی کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اللہ ضرور بھی ضرور اس کے لیے کچھ ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے جو اس کی سچائی کا ساتھ دے کر اور ایک عظیم اجتماعی کردار کی طرف اس کو لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اخلاص سے، صحیح معنوں میں اچھے انداز سے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس لیکچر سننے کے بعد آپ کوشش کریں گے کہ اچھے سے اچھا کردار کو پیش کیا جائے، اچھے سے اچھے اخلاق کو پیش کیا جائے، اچھے سے اچھے کوشش کرنے کی کو ترجیح دیا جائے، اور پھر دیکھیں رب کا کرم کیسے ہوتا ہے، رب کا فضل کیسے ہوتا ہے، وہ کس طرح آپ کو فیضیاب کرتا ہے، وہ کس طرح آپ کے ذریعے کئی انسانیت کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ وہ عظیم خالق، وہ عظیم مالک یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے سے کہ میرا بندہ کچھ ایسا کام کرے کہ وہ اگر دنیا میں نہ بھی ہو، چلا جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، پھر بھی میں اس کام کی وجہ سے اس کو فائدہ دیتا رہا۔ تو ہم کیوں نہ کوشش کریں، ہم کیوں نہ اپنی ذات سے شروع کریں۔ اللہ تک کا کرم تو بہت ہے، فضل بھی بہت ہے، رحمت بھی بہت ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں اپنی ذات سے تھوڑا سا ڈائریکشن اس طرف کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، پھر دیکھیں رب کا کرم کیسا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر رہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔